السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ صاحبان ایمان، عباد اللہ، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور آپ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اس عادت کو، اس خصلت کو، اس حالت کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور وہ تقوی الہی، واجبات کی پابندی اور محرمات سے اجتناب۔ تقوی کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں، جس مقام پر، جس جگہ پر پروردگار تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر تم نظر آؤ، وہاں غائب نہ ہو، وہاں پر حاضر ہو، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا اس مقام سے غائب رہو۔ خداوند متعال چاہتا ہے نمازوں کے اوقات میں وہ ہمیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے، لہذا تقوی یہ ہے کہ ہم مسجد میں نظر آئیں۔ کسی بھی گناہ کی جگہ پر خدا ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا ہم وہاں پر نظر نہ آئیں۔ جو بات خداوند متعال نہیں چاہتا کہ ہماری زبان پر جاری ہو، وہ باتیں ہمیں اپنی زبان پر جاری نہیں کرنی چاہیے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے منع فرماتا ہے، ہمیں ان باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ یہی تقوی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 14 نمونے، 14 ہستیاں جو ہمارے لیے قابل عمل نمونے ہیں، ہمارے لیے پروردگار عالم نے مقرر فرمائے ہیں، ان کو بھیجا ہے تاکہ بندگان خدا ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے وہ تقوی الہی اختیار کریں۔ وہ سب امام المتقین ہیں، اور یہ عام بندے تقوی الہی اختیار کر کے ان کی اتباع میں آ جائیں، ان کی پیروی میں آ جائیں، اور ان کے مقتدی بن جائیں، ان کے پیروکار بن جائیں۔ تو ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کا کل یوم ولادت تھا، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہے جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب امام حسن علیہ السلام امام تھے تو امام حسین علیہ السلام ان کی پیروی کرتے، ان کی اتباع میں تھے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور خود امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا اظہار بھی ایک مقام پر فرمایا کہ جب شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس یا ساتھ والے خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے وہ اشعار اپنی زبان پر جاری کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وقت آخر ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب بھائی سے پوچھا کہ آپ واقعاً
کل ہم سے جدا ہو جائیں گے اور آپ الوداع کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو یہ سن کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ تو امام حسین علیہ السلام انہیں ہوش میں لائے اور اس کے بعد بی بی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھ سے افضل اور بڑے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر ہم سے افضل بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام، ہم سے بہتر اور افضل مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور مجھ سے بہتر اور افضل فرمایا بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ باقی نہیں رہے، تو ہم نے بھی اس دنیا سے چلا، یعنی گویا ہم سے افضل ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حسن کے بارے میں کیا فرمایا کہ مجھ سے افضل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو اسوہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا بہترین نمونہ ہے، تو اس بارے میں امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ معصوم امام کی توصیف بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی علیہ السلام اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ زاہد تھے، اور سب سے زیادہ افضل تھے، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو جملہ ہے کہ آپ عابد ترین، یعنی سب سے زیادہ عابد اپنے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام موت کو یاد کرتے یا قبر کو یاد کرتے یا دوبارہ اٹھنے کو یاد کرتے، تو امام حسن علیہ السلام گریا کرتے تھے، یعنی جب بھی قیامت کی یاد آتی امام علیہ السلام روتے تھے، جب پورے صراط سے گزرنے کو یاد کرتے تو تب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ امام کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آخری وقت تھا، آپ بستر شہادت پر موجود تھے، تو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے فرزند رسول خدا، آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مقام ہے، آپ ان کے نواسے ہیں، اور پروردگار عالم کے ہاں آپ کا مقام ہے۔ آپ نے 20 بار پیدل حج کیا ہے۔ اس زمانے شاید مکہ اور مدینہ کا جو فاصلہ ہے 400 سے 500 کے درمیان میل جو ہے وہ کلومیٹر فاصلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور اس زمانے میں اس طرح روڈ نہیں تھے، یہ سڑکیں اس طرح سے نہیں تھی، تو کچھ دشوار گزار راستے اور مشکل راستے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیدل خدا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، سواریاں بھی ساتھ ہوتی تھی لیکن پیدل جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہا کہ آپ سوار ہو جائیں، پیدل کیوں جاتے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں بارگاہ رب العزت میں جاؤں اور سوار ہو کر۔
یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام عبد الناس، ایک خدا کے عبد تھے، خالص بندے تھے امام مجتبی علیہ السلام۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ نے 20 دفعہ، بعض روایت میں 25 دفعہ پیدل حج کیے، اور 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے وہ اپنا مال جو ہے وہ خدا کی راہ میں، سارا کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 وجہ سے روتا ہوں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک تو قیامت کے دن کا خوف، اور دوسرا وفراق الاحبہ، اور دوستوں سے جدائی۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو مجھے رلاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جیسی عظیم ہستی، عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی جب قیامت کو یاد کرتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں۔ یقیناً ہمارے حال پر گریہ کرتے ہوں گے، ہماری جو ہمارے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے کرتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ خدا کی عظمت، اور واقعاً ان چیزوں کی ہولناکی، خطرناکی کو دیکھ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام گریہ کرتے ہوں گے۔ لہذا یہ ہمارے لیے درس ہے، درس عبرت ہے۔ یہ معصوم امام جیسی ہستی ان چیزوں کو یاد کر کے روتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام عبد الناس ازہد الناس، تو ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے کہ آپ کے جو اعضاء و جوارح ہوتے تھے وہ ان میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب آپ وضو کرتے تھے، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا خوف کی وجہ سے۔ تو پوچھتے کہ آپ کے لیے کیا ہوا ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ حق ہے، حق بنتا ہے کہ جو رب العالمین پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو، حق بنتا ہے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہونا چاہیے اور اس کا رنگ متغیر ہونا چاہیے۔ اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب خدا سے بات کروں، نماز کیا ہے؟ خدا سے بات ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ تو جب اس عظیم بادشاہ اور عظیم مالک و خالق کی بارگاہ میں انسان جائے تو پھر اس کی حالت یہی ہونی چاہیے۔ جب مسجد میں آتے تھے تو روتے تھے، مسجد کے سامنے آتے تھے تو امام مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں روتے تھے اور یہ فرماتے تھے اے پروردگار تیرا خطا کار بندہ، اے محسن، اے احسان کرنے والے، تیرا گناہ گار بندہ تیرے پاس اب آیا ہے، تو اب اس کی برائیوں سے درگزر فرما، اس کے ذریعے سے جو حسن و چیزیں اور اچھی چیزیں تیرے پاس موجود ہیں، اے کرم کرنے والے۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ امام مجتبی علیہ السلام کا اخلاق کے کئی نمونے اور کئی واقعات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آخری وقت، جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے ایک وصیت کی، فرمان جاری کیا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، موت آنے سے پہلے اپنا سامان تیار کر، زاد راہ کہ جو ہمیں اس سفر پر کام آئے گا اس کے لیے تیار کرنا۔ دیکھیں ہمیں کئی طرح سے پیغام ملتے ہیں خدا کی طرف سے۔ ہمارا کوئی دوست، ہمارا ہم عمر فوت ہو جائے تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ تم بھی تیاری کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ اگر سفید بال آ جائے داڑھی میں تو وہ بھی ایک پیغام ہے کہ اب آپ تیاری کرو، غافل نہ رہے ہم۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو،
موت آنے سے پہلے اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے اور زاد راہ مہیا کر لے۔ حسن زادک قبل حلول اجلک، جب موت آ جائے گی تو پھر موت ٹلے گی نہیں۔ یہ امام کی وصیت ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ اب دیکھیں امام کا طرز عمل، دو واقعے عرض کرتا ہوں۔ امام کا ایک ہمسایہ تھا جو یہودی تھا، اور آپ کو پتہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، تو اس کے گھر کا جو کنواں تھا وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گھر کی دیوار تھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کنویں کی وجہ سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی دیوار کو نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ کمزور ہو رہی تھی، لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بالآخر وہ دیوار گر گئی، اس کی وجہ سے، اس کے کنویں کی وجہ سے دیوار گر گئی۔ تو وہ یہودی امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول خدا، آپ نے مجھے کیوں نہیں یاد دلایا، آپ نے مجھے اس بات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میری دیوار خراب ہو رہی ہے۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ہمسائے کے حق کا خیال رکھا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم خود اس طرف متوجہ ہو جاؤ گے، تمہیں خود خیال آ جائے گا کہ یہ دیوار خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں کہا۔ جب اس نے یہ سنا اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور پھر وہ اسلام اس نے قبول کیا۔ تو جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے اس اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جہاد کی وجہ سے یا اس وجہ سے، زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کے گرویدہ بنے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے اور اس میں سیرت کے پہلو موجود ہے کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں، اہل بیت کے دین کو اختیار کریں، اہل بیت کے مکتب کو اختیار کریں، اہل بیت کے بارے میں وہ کیا ہو محبت رکھیں، تو ہمیں بھی اخلاق کا، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اہل بیت کی طرف متوجہ ہو۔ خود معصومین کا فرمان ہے کہ ہمیں لوگوں میں محبوب بناؤ، یعنی لوگوں کے درمیان ہمیں محبوب بناؤ، یعنی لوگ ہم سے محبت کریں، ایسے اقدام کرو کہ لوگ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اپنی دیانتداری کے ساتھ، اپنے تقویٰ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کریں۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کس قدر حساس تھے اور آپ کس قدر اقدام کرتے تھے۔ میمون بن مہران یہ کہتا ہے کہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے فرزند رسول خدا، میں نے فلاں شخص سے کیا کرنا ہے، اس کا میں نے قرضہ دینا ہے، اور وہ اس وجہ سے اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے۔ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ تنخواہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس خاطر کہ میں نے اس کا قرض دینا ہے اور میں قرض نہیں دے پا رہا، اب وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ مجھے زندان میں ڈلوا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے بخدا، یعنی خدا کی قسم میرے پاس اس وقت مال نہیں ہے کہ میں ذرا قرضہ ادا کروں۔ تو اس نے کہا
یا ابن رسول اللہ، آپ کم از کم اس سے بات کریں، میری سفارش کریں کہ تاکہ وہ مجھے اور زیادہ مہلت دے دے اور مجھے زندان میں نہ ڈلوائے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے جوتے پہنے اور چل پڑے۔ یہ راوی کہتے کہ میں نے امام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا یا ابن رسول اللہ، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنے اعتکاف کو بھول گئے؟ یعنی مسجد النبی میں بیٹھے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مولا کیا آپ اعتکاف کو بھول گئے کہ آپ جو ہے وہ چل پڑے یا اس کے ساتھ اس بندے سے جا کے بات کرنے کے لیے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی مومن کی حاجت کے برطرف کرنے کے لیے یا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے 9000 سال عبادت کی۔ اور ان 9000 سال میں امام فرماتے ہیں کہ وہ دنوں کو اس نے روزہ رکھا ہو اور رات کو اس نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، جاگ کر گزاری عبادت کی۔ اب یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت کسی کی حاجت کو اور ضرورت کو پورا کر سکیں، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کسی سے ہم بات کر سکتے ہیں، اس سے بات کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس کی طرف اس کی رہنمائی کریں کہ اسے اس طرح سے اقدام کریں۔ کسی اور سے آپ بات کر سکتے ہیں، خود نہیں دے سکتے، خود دے سکتے ہیں، خود دیں۔ اگر اس کے لیے چل کے جانا پڑے، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو یہ خود ایک تو بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سیرت ائمہ ہدی علیہ السلام پر عمل کریں۔ میں دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 9000 سال عبادت کی۔ جنت کتنی سستی ہے، عبادت کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو عبادت فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کا وسیع مفہوم ہے۔ تو مومنین کی حاجات کو پورا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ 9000 سال کی عبادت سے کے برابر ہے۔ پروردگار ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ہمیں معرفت عطا فرما اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔